بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا اور مقتول کون تھا؟ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے کے بعد ان کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کا قتل کیا تھا۔ قتل کیوں کیا، معصوم مقتول کون تھا اور قتل کس طرح سے ہوا، یہ سارا قصہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے پیش نظر کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی التجا کی اور معافیاں مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد آپ دونوں دنیا میں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوا کرتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوا کرتی تھی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک سال پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسرے سال پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکی اور لڑکے کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا، جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جس میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودہ حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودہ کے ساتھ ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودہ سے زیادہ خوبصورت تھیں، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا، ڈٹا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف بھی دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلے کا یہ راستہ نکالا کہ دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اکلیمہ کا اصل حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرما دے گا، اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا کہ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیا کرتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جاتی، یعنی جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ تو اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، لہذا اس نے کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ بہت ہی گھٹیا قسم کی اناج تھی۔ قابیل نے سوچا کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو وہ ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے آگ کے حابیل کی دی ہوئی قربانی کو، یعنی بھیڑ کو، جلا ڈالا، کھا ڈالا، اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہوا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے مقابلے میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے،
اس صورت میں شاید آپ کی قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس سے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ شیطان نے قابیل کو قتل کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندہ کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح سے کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو اس کی عقل ظاہر ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں بھی یہ خطرہ تھا کہ درندے لاش کو کھا جائیں گے، اس لیے وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا۔ لاش بدبودار ہو گئی، لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو ایک بھیجا۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم ہوا کہ مجھے بھی اس طرح سے دفنا دینا چاہیے اس لاش کو، لیکن وہ ندامت بھی کرنے لگا کہ افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، قتل کرنے کے بعد اس کا رنگ مکمل طور پر کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج پر گئے ہوئے تھے مکہ، تو جب وہ مکہ سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پایا تو بہت پریشان ہوئے۔ ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی مگر حابیل نہ ملے، تو حابیل کے غم میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا کھانا پینا اور سونا ترک کر دیا تھا۔ حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک مسلسل زلزلہ جاری رہا۔ یہ آیتوں میں آیا ہے، روایتوں میں بھی آیا ہے۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا رنگ کلر سیاہ ہو گیا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ اپنے یمن کی زمین پر چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے اس کے پاس آ کر کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے کو آگ نے کھا لیا، یعنی اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ ایک اندھے لڑکے نے اس کا سر پتھر سے کچل کر دیا اور اسے قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا۔